وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نہایت ہی قابل قدر شرکاء اجتماع، میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے امام الانبیاء سرکار دو عالم کا سفر شام اور واپسی پر جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح ہونا مختصر گزارش کی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب شام کے سفر سے واپس آئے، اللہ کے نبی کی عمر 24 سال تھی اور سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی عمر اس وقت 40 سال تھی۔ دو جگہ پر پہلے نکاح ہو چکا تھا جناب خدیجہ کا، اور ماشاءاللہ صاحب اولاد تھی۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم کے گھر کے اندر اللہ پاک نے جناب سیدہ طیبہ خدیجہ الکبریٰ میں سے 2 صاحبزادے عطا فرمائے اور 4 صاحبزادیاں عطا فرمائی۔ حضرت سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدۃ نساء اہل الجنہ جناب سیدہ فاطمہ۔ حضرت جناب زینب کی شادی
ابو العاص ابن ربیع کے ساتھ ہوئی، وہاں سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جناب امامہ۔ حضرت جناب عائشہ حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد جناب علی المرتضیٰ نے بی بی امامہ سے شادی کی اور وہاں سے بھی الحمدللہ اولاد پیدا ہوئی۔ جناب رقیہ ام کلثوم، ان کا یکے بعد دیگرے نکاح جناب سیدنا عثمان غنی سے ہوا، لیکن کوئی اولاد سن بلوغت کو نہ پہنچی۔ حضرت جناب سیدہ زہرا کی شادی حضرت جناب علی المرتضیٰ سے ہوئی اور الحمدللہ یہ صاحب اولاد ہوئی۔ اب یہ مسئلہ نہیں رہا، کسی دور میں مسئلہ ہوتا تھا، لیکن اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، حضرت والد گرامی قدر کی قبر پر علامہ عبدالستار توسوی کی قبر پر تنظیم اہل سنت کے علماء کرام نے مباحثوں کے اندر، مناظروں کے اندر، تصنیف کے ذریعے یہ مسئلہ 14ویں رات کی چاند کی طرح واضح کر دیا کہ امام الانبیاء کی حقیقی صاحبزادیاں 4 ہیں، چاروں کی ماں سیدہ طیبہ خدیجہ الکبریٰ ہے اور چاروں کا باپ امام الانبیاء سرکار دو عالم ہے۔ ہاں متعنت میرا مخاطب نہیں، حق درہم نہ ماننے والا اس سے ہمیں سروکار نہیں۔ ہمارے اکابر نے دلائل قاہرہ اور بینات باہرہ سے اللہ کا قرآن، سید القونین کے ارشادات، ائمہ آل اطہار کے فرامین بڑی کثیر تعداد کے اندر بیان کیے اور نقل کیے کہ جس طرح سیدہ فاطمہ امام الانبیاء کی سگی بیٹی ہے، اسی طرح جناب زینب، رقیہ، ام کلثوم یہ بھی سید القونین کی سگی بیٹیاں ہیں، ماں سیدہ خدیجہ ہے، باپ حضور اکرم ہے۔ اللہ کے نبی کی عمر بڑھتی گئی، یہاں تک کہ امام الانبیاء سرکار دو عالم کے متعلق آتا ہے کہ حبب الیہ الخلاء، امام الانبیاء کو خلوت نشینی پسند کر دی گئی۔ آمنہ کے لال غار حرا میں جاتے تھے اور وہاں جا کر عبادت تفکر کرتے تھے۔ عبادت تفکر کا معنی دن تھا رات آ گئی، رات تھی دن آ گیا، سردی تھی گرمی آ گئی، صحت تھی مرض آ گئی، جوانی تھی بڑھاپا آ گیا۔ ان تمام حالات پر نظر ڈال کر دل میں مزید یقین محکم بٹھاتے تھے کہ کوئی ذات ایسی ہے کارخانہ کائنات کو چلانے والی جس کے حکم کے ساتھ یہ نظام دنیا چل رہا ہے۔ سید القونین کی عمر 40 سال ہو گئی، حضرت پاک غار حرا میں بیٹھے تھے کہ سیدنا جبرائیل امین
اللہ کی جانب سے قرآن کریم کی آیات طیبات لے کر نازل ہوئے۔ یہ بڑا عجیب منظر تھا کہ فرش نشین کا تعلق عالم قدس کے ساتھ قائم ہو رہا ہے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم کو اللہ نے تاج نبوت پہنایا اور صاحب ہرا آج صاحب اقرا بن کے تشریف لا رہا ہے۔ کل اگر کوئی پوچھتا تھا کہ جناب کون ہے، حضرت کہتے تھے میں عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ آج اگر کوئی پوچھتا ہے کہ جناب کون ہے، فرماتے تھے میں اللہ کا رسول ہوں۔ قرآن کریم کا نزول یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ سنلقی علیک قولا ثقیلا، اللہ کا کلام، اللہ اکبر، پروردگار عالم کا کلام رحمت کائنات کے اوپر نازل ہو رہا ہے۔ اب حضور اس تشویش میں ہے کہ پتہ نہیں یہ بار نبوت کس طرح میں اٹھا پاؤں گا۔ سیدہ خدیجہ تسلی دینے والی، خود جناب جبرائیل تسلی دینے والے کہ اللہ کے پیغمبر گھبرائے نا، جس اللہ نے یہ بوجھ دیا ہے وہی اللہ بوجھ اٹھانے کی توفیق بھی عطا فرمائے گے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم غار حرا سے لوٹے، اپنی طبیعت مبارک کے اندر ذرا ٹھنڈ کو محسوس کیا۔ علماء لکھتے ہیں ٹھنڈ کیوں؟ اللہ کے کلام کا وزن، پھر جناب جبرائیل کی ملاقات، ایسے مواقع پر انسان کو پسینہ آتا ہے، پھر جب پسینے کو ہوا لگتی ہے تو ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے۔ فرمایا زملونی زملونی زملونی، عائشہ مجھے، خدیجہ مجھے چادر اڑاؤ۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے کچھ آرام فرمایا۔ حضرت جناب سیدہ خدیجہ کو امام الانبیاء نے پورا واقعہ سنوا دیا۔ جناب سیدہ خدیجہ اس وقت کے تورات و انجیل کے علماء کے ہاں گئی، سب نے تصدیق کی، مبارک ہو تمہارے خاوند اللہ کے نبی بن چکے ہیں۔ یہ ان کے اوپر وحی نازل ہوئی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک دن امام الانبیاء سرکار دو عالم کی خدمت کے اندر جناب خدیجہ نے عرض کی کہ حضرت جب وہ شکل جسے آپ اللہ کا فرشتہ تصور فرماتے ہیں، بلکہ تصور نہیں یقین فرماتے ہیں، جب وہ شکل آپ کے سامنے آئے مجھے بھی ذرا بتا دینا، توجہ کرنا ذرا اس معروض پر۔ امام الانبیاء نے فرمایا ضرور بتاؤں گا۔ آ گئے جناب جبرائیل امین حضور کے سامنے، فرمایا خدیجہ وہ شکل جو قرآن کریم لے کر آتی ہے، آئی ہے، وہ میرے سامنے اس وقت تشریف فرما ہے۔ جناب سیدہ خدیجہ نے اپنے سر مبارک سے کپڑا ہٹایا اور حضور کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ اب پوچھا حضور یہ بتاؤ وہ شکل نظر آ رہی ہے یا نہیں؟ میرے آقا نے فرمایا شکل نظر نہیں آ رہی۔ فرمایا میں گواہی دیتی ہوں یہ اللہ کا فرشتہ ہے، میں گواہی دیتی ہوں یہ ملک ہے۔
یہ اللہ کا نوری فرشتہ ہے۔ حضور نے فرمایا وہ کیسے؟ اب ذرا استدلال سمجھیے۔ اما جان فرماتی ہے جب میں سامنے آئی وہ حیا کی وجہ سے ایک طرف ہو گیا، صرف شیطان نبی کے گھر کا حیا نہیں کرتے، باقی سارا جہان نبی کے گھر کا حیا کرتا ہے۔ جناب والا دن گزرتے رہے، قرآن کریم آتا رہا۔ اب اللہ میاں نے امام الانبیاء کے ذمہ ڈیوٹی لگائی، میرے محبوب بلغ ما انزل الیک، جائیے قوم کے سامنے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرے، سبحان اللہ، اپنی نبوت کا اعلان کرے، قیامت کا اعلان کریں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا۔ آج کے بیان کو ذرا بیان سمجھ کے سنیں، زندہ دل ہو کر بولیں سبحان اللہ، اور ذرا اونچی آواز سے فرمایا یا ایھا النبی، ہائے ہائے، او میرے عظمت والے پیغمبر، اللہ نے حضور کا ادب سکھایا کہ نبی کو بلانا ہو تو کس انداز میں بلاؤ، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، طٰہٰ، یاسین والضحیٰ واللیل اذا سجا، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی۔ میں سنتا ہوں بعض جاہل قسم کے شاعر کہتے ہیں ماہی، حضور کو رانجھا، آمنہ کے لال کو مہیوال۔ ارے یہ تو اپنے دور کے برے لوگ تھے، ان کے ساتھ آقا کو تشبیہ نہ دو، وہ نام لو جو اللہ نے اپنے پیغمبر کے ارشاد فرمائے ہیں۔ فرمایا یا ایھا النبی، میرا دل کہہ رہا بھی بولے یا ایھا النبی، اے میرے نبی۔ جی میرا اللہ حکم فرمائی انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ کوئی کسی مغالطے میں نہ رہے کہ جھوٹے نبیوں کی طرح یہ خود مدعی نبوت بن کے آیا ہے، نہیں، انا ارسلناک، میں تیرا اللہ گواہی دیتا ہوں کہ تجھے میں نے بھیجا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک، ہم نے بھیجا ہے۔ اس کو میں ایک دوسرے عنوان کے ساتھ سمجھاؤں۔ بھائی غلام فرید میرے سامنے آئے، میں نے پوچھا جناب آپ کون ہیں؟ کہنے لگے میں ڈی سی صاحب کا نمائندہ ہوں۔ اچھا ماشاءاللہ، اور حضور آپ کون ہیں؟ میں ایم پی اے کا نمائندہ ہوں۔ اور قبلہ جناب کون ہے؟ میں گورنر کا نمائندہ ہوں۔ اور حضور آپ کون ہیں؟ میں صدر کا نمائندہ ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا والوں، تم نے دنیا والوں کے نمائندے دیکھے، ذرا اللہ کا نمائندہ دیکھے۔ انا ارسلناک، ہم نے آپ کو نمائندہ بنا کر دنیا میں بھیجا۔ آمنہ کے لال کی شان، فرمایا انا ارسلناک شاہدن، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا۔ شاہد کا معنی گواہ، شاہد کا معنی گواہ۔ بعض لوگ مغالطہ کھاتے ہیں یا مغالطہ دیتے ہیں کہ جی جہاں لفظ شاہد آ جائے نا اس کا معنی ہوتا ہے موقع پر موجود ہونا، اور جو موقع پر موجود ہوا وہ حاضر و ناظر ہوا۔ ہم کہتے یہ بات درست نہیں ہے، دروازے بند تھے، دیکھنے والی کوئی نہیں، دیکھنے والا کوئی نہیں، یا زلیخا ہے یا حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام ہے۔ غلقت الابواب وقال حیت لک، دروازے بند ہیں اور گناہ کی دعوت دیتی ہے کیا میرا غلط ارادہ پورا کر۔
اب قرآن کریم یہاں آگے فرماتا ہے شاہد شاہد من اہلہا، انہی میں سے شاہد بول پڑا کہ قمیض دیکھو آگے پھٹی ہوئی ہے یا پیچھے پھٹی ہوئی ہے. اب اندر تو کوئی نہیں تھا لیکن باہر والے کو بھی قرآن شاہد کہہ رہا ہے. معلوم ہوا شاہد کا موقع پر موجود ہونا ضروری نہیں ہے. 1450 سال ہو گئے حضور کو. آج کلمہ پڑھنے والا کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں حضور اللہ کے عبد ہیں اور رسول ہیں. بھئی جب حضور نے اعلان نبوت کیا تھا ہم میں سے کوئی موقع پر موجود تھا؟ لیکن گواہی دے رہے ہیں، لہذا یہ ضابطہ نہ رہا کہ شاہد کے لیے موقع پر گواہ ہونا ضروری ہے، موجود ہونا ضروری ہے. میرے پیارے دوستو، جب آمنہ کے لال دنیا میں تشریف لے آئے، کفر اپنے عروج پر، بت پرستی عروج پر، غیر اللہ کی پوجا کرنے والے عروج پر، کعبے جیسے مقدس گھر کے اندر 360 بت، بڑے بڑے بتوں کا نام قرآن بھی لیتا ہے، لات، منات، عزا، حبل، یہ بڑے بڑے بت تھے. ان بتوں کے کارندے مکے کے اندر پھیلے ہوئے تھے. ایک کہتا یار تو نے میرے لات کی منت نہیں جو مان کر دیکھی. دوسرا کہتا تو نے میرے منات کے نام کی نیاز نہیں دے کر دیکھی. تیسرا کہتے تو نے عزا کے نام پر چڑھاوا نہیں چڑھا کے دیکھا. ان کے ساتھ تعلق جوڑ، پھر دیکھ بگڑی کیسے سنورتی ہے. لات کی عظمت کا گواہ، منات کی عظمت کا گواہ، عزا کی شان کا گواہ، حبل کی شان کا گواہ. اللہ فرماتے میرے محبوب سب کی عظمت کے گواہ ہیں لیکن میری توحید کا کوئی گواہ نہیں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے شاہدا علی التوحید، ہم نے آپ کو اپنی توحید کا گواہ بنا کر بھیجا. جاؤ دنیا کے اندر ڈنکا بجاؤ کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں حضور اللہ رب العزت کے سوا کوئی معبود نہیں، تمام بگڑیاں بنانے والا ایک اللہ ہے. اور اسپیکر نے دبا کر دے گا. اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. یہی وجہ ہے کہ جب امام الانبیاء پیدا ہوئے اور 6 مہینے کی عمر کے اندر حضور بولنا شروع کرتے ہیں، اور ایسا بولنا کہ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ جناب آمنہ فرماتی ہیں جس طرح بڑا آدمی بولتا ہے حضور یوں بولتے تھے. میں نے پوچھا اماں جان امام الانبیاء بولنا شروع ہوئے، سید الکونین کی زبان کا پہلا جملہ کیا تھا؟ اماں جی فرماتے ہیں پہلا جملہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. اللہ فرماتے ہیں انا ارسلناک شاہدن، ہم نے آپ کو گواہ علی توحید بنا کر بھیجا. سید الکونین نے سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا. یہ آغاز نبوت ہے. ذرا سیانے لوگ توجہ کرنا میری طرف. ماشاءاللہ ویسے تو سب سیانے ہو دانا ہو، تم میں سے جو ذرا زیادہ
توجہ رکھنے والے دوست ہیں وہ ذرا زیادہ توجہ فرمائیں۔ حضور اکرم نے اعلان نبوت کیا 40 سال کی عمر میں۔ شیخ صاحب یہ آپ کے لیے ہے، حضور نے اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی عمر میں، اور حضور سے پہلے انبیاء علیہ السلام بھی اعلان نبوت فرماتے تھے 40 سال کی عمر میں۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کا سن شعور اور قوائے ظاہرہ و باطنہ جو مضبوط ہوتے ہیں اور کسی بہت بڑے بوجھ کے اٹھانے کے متحمل ہوتے ہیں، وہ عمر 40 سال ہے۔ پتہ نہیں میں بات سمجھا سکا ہوں یا نہیں۔ حضور اکرم کی عمر 40 سال ہوئی، اللہ نے بوجھ دے دیا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، قرآن آ گیا۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ بہت بڑا بوجھ خلافت والا، نبوت والا، رسالت والا یہ انسان اٹھاتا ہے یا اللہ اسے اٹھواتا ہے جب عمر 40 سال ہو جائے۔ حضور کو کب نبوت کے اظہار کا حکم ملا؟ جب عمر مبارک، یہ بات ذرا ٹیڑھی سی ہے اس لیے میں اس پر وقت لے رہا ہوں آپ کا۔ عمر مبارک کتنی ہوئی حضور کی؟ ماشاء اللہ۔ اب حضور کے بعد نبوت ہے نہیں، اب چلنی ہے خلافت۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ پیارے، اگر آپ کا ذہن حاضر ہے اور یہ میری بات آپ سمجھ چکے ہیں کہ نبوت و خلافت و رسالت کے تحمل کی عمر 40 سال ہے، تو پھر اب سمجھیے حضور کے بعد جب ابو بکر خلیفہ بنے تو عمر 40 سال ہو چکی تھی۔ ابو بکر کے بعد جب امیر عمر خلیفہ بنے تو عمر 40 سال ہو چکی تھی۔ جناب عمر کے بعد جناب عثمان جب خلیفہ بنے عمر 40 سال ہو چکی تھی، اور چوتھے نمبر پر جب اب حضرت علی خلیفہ بنے تو عمر 40 سال ہو چکی تھی۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ حضور کے بعد خلافت علی المرتضیٰ کے پاس گئی تو یہ چیز عظمت نبوت کے خلاف ہے کہ نبی تو بوجھ اٹھائے 40 سال کی عمر میں اور علی بوجھ اٹھائے 40 سال سے پہلے۔ بات میں کر گیا ہوں، اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا، آمنہ کے لال ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ اور میں عرض کرتا ہوں نبی پیدائشی طور پر مواحد ہوتے ہیں۔ میرے آقا نے بولنا شروع کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ایک اور پیغمبر کا واقعہ قرآن ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ ٹائم گزارنا مقصود نہیں، میں نے صرف استدلال کرنا ہے واقعے سے۔ جناب سیدہ مریم علیہ السلام اللہ کے حکم سے حاملہ ہو گئی، امی سے ہو گئی۔ آج حمل چھوٹا، کل بڑا، کل چھوٹا، پھر آگے بڑھا، یہاں تک کہ بچے کے پیدائش کی تکلیف شروع ہوئی۔
اب سیدہ مریم پر بڑی عجیب کیفیت، حضرت جناب مریم صدیقہ کی آنکھوں میں آنسو، اور رو کے کہتے ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اللہ میں مر گئی ہوتی، آج کا دن مجھے نہ دیکھنا پڑتا، بغیر خاوند کے بیٹا لے کر جاؤں گی، قوم تانے دے گی، قوم باتیں کرے گی، ملامت کرے گی، یا لیتنی مت قبل ھذا، اور میں دعا مانگ رہا ہوں اللہ ہر مسلمان کی بیٹی کو، ہر انسان کی بیٹی کو حیا والی زندگی نصیب فرمائے۔ اگر کسی باحیا خاتون کے اوپر تہمت لگ جائے، زمین تنگ ہو جاتی ہے، آسمان رہنے کو جگہ نہیں دیتا، جا رہی ہے سیدہ مریم صدیقہ، آنکھوں میں آنسو، آسمان کی طرف دیکھ کے کہتی ہے میرا اللہ یا لیتنی مت قبل ھذا۔ بیٹھی بیٹھی بیٹھ جا، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اللہ میں مر گئی ہوتی، میرا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا۔ خیر چلتے چلتے اس مقام پر پہنچی جہاں اللہ کی تقدیر کے اندر بچے کی پیدائش تھی، کچھ دیر گزری بیٹا آ گیا جھولی کے اندر، علاقے والوں کوئی عام بیٹا نہیں، نبی اللہ، روح اللہ، بولو سبحان اللہ، کلمت اللہ، پیشانی سے نور نبوت لائٹیں مار رہا ہے، دل میں خیال آیا، زبان سے کہنے لگی اللہ چلو بات کی گزرے گی جو گزرے گی، اب جنگل ویرانہ ہے، کھانے کو کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، جواب ملتا مریم گھبرانا، دینے پر قادر ہوں، بتانے پر بھی قادر ہوں، نیچے دے قد جعل ربک تحتک سریا، پانی کا چشمہ موجود، پی بھی صحیح پلا بھی صحیح، اللہ میاں کھاؤں گی کیا؟ فرمایا خذی الیک بجذع النخلہ، سامنے دیکھ کھجور کا درخت موجود ہے، اس کی چھڑی کو ٹہنی کو پکڑ کر ہلانا تیرا کام، تازہ تازہ کھجوریں دینا میرا کام۔ یا اللہ موسم کوئی نہیں، اللہ سیاں رت کوئی نہیں، یا اللہ کھجور دا موسم کوئی نہیں، پھر میں یہی بات تو سمجھانا چاہتا ہوں جو تیرا اللہ بغیر موسم کے کھجوریں دینے پر قادر ہے، وہ تیرا اللہ بغیر خامد کے بیٹا دینے پر بھی قادر ہے۔ ماشاءاللہ کھجوریں مل گئی، پانی مل گیا، واپسی کا ارادہ، توجہ میری طرف، بچہ گود کے اندر آ گئی قوم کے پاس، قوم دیکھ کے کہنے لگی یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، مریم نہ تیری ماں گندی نہ تیرا باپ خراب، والد کی عزت کا خیال کرتی، ماں کے دوپٹے کا لحاظ کرتی، بغیر خاوند کے بیٹا لے آئی ہے۔ اب مریم صدیقہ خاموش، نظر آسمان کی طرف، اللہ کیا بنے گا؟ فرمایا ان کو کہہ دے انی نذرت للرحمن صوما، آج میں نے چپ کے روزے رکھے ہوئے ہیں، میں نہیں بولتی یہ بولے گا۔ اشارت الیہ، جب کہا یہ بولے گا، قوم مزید بگڑ گئی، کیف نکلم من کانا فی المہد صبیا، مریم ایک بغیر خاوند کے بچہ لے آئی، ہماری آنکھوں میں دھول جھونکنا چاہتی ہے، جھولی والا کب بولے گا؟ او لوگو
اللہ اپنے بندے کو موقع پہ شرمسار نہیں کرتے جب تانے مہنے حد سے بڑھنے لگے، حکم ہوا اٹھ بول، اب تیری امی کی عزت کا مسئلہ ہے، خدا کی قدرت کا مسئلہ ہے، کھڑا ہو گیا وکیل سوئی بن کر، کہتے ہیں لوگو انی عبد اللہ، بے ذوق نہ بنے سبحان اللہ، اور ذوق سے اور شوق سے ایک دفعہ کہہ دے اللہ 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 اللہ۔ کیا کہتے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا۔ لوگوں میری ماں پر تہمت نہ لگاؤ، میں خدا کا نبی ہوں، اللہ کی قدرت کا اظہار بن کر آیا ہوں۔ اب نبی پیدائشی موحد ہوتا ہے، جس طرح حضور پیدا ہوئے بولنے لگے تو پہلا جملہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، عیسیٰ ابن مریم بولنے لگے تو پہلا جملہ کیا ہے؟ انی عبد اللہ۔ یہ قرآن بڑی کھری کتاب ہے، بڑی سچی کتاب ہے، باطل اور گمراہ کن باتوں کو اپنے قریب ہی رہنے دیتی، جھلک کے ڈالتی ہے ایک طرف۔ فرمایا بولو انی عبد اللہ، توجہ فرمانا، بول رہے ہیں ماں کی گود میں، پیدا ہوئے ہیں بغیر باپ کے۔ میرے اللہ نے دیکھا کہ کہیں میرے پیغمبر کی عظمت کو دیکھ کر لوگ میرا سانجھی نہ بنا لیں، میرا بھائیوال نہ بنا لیں، لوگ میرے عیسیٰ کی عظمت کو دیکھ کر میرا شریک نہ بنا لیں۔ فرمایا پیغمبر پہلا اعلان کر، پیدا بغیر باپ کے ہوا ہوں، بولا ماں کی گود میں ہوں، لیکن پھر بھی انی عبد اللہ، میں عبد ہوں، معبود وہ ہے۔ حضور گئے شب معراج، ساتواں آسمان کو کراس کر کے، سدرۃ المنتہا نیچے، سید الکونین اوپر۔ اب اللہ تعالی نے دیکھا کہ کہیں میرے نبی کی عظمت کو دیکھ کر میرے محبوب کو کوئی آدمی میرا شریک نہ بنا بیٹھے۔ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، آیا ضرور ہے لیکن یہ عبد ہے، معبود میں ہوں۔ یا اللہ جب یہ جا رہا تھا اس وقت تو عبد تھا، جب آپ کے ہاں پہنچ گیا پھر فرمایا اوحا الی عبدہ ما اوحا، پھر بھی معبود میں تھا، عبد یہ تھا، یہ مانگنے والا تھا، میں دینے والا تھا، میں عطا کرنے والا تھا اور یہ لینے والا تھا۔ سبحان اللہ۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم کی پہلی صفت، فرمایا انا ارسلناک شاہدا، حضور اللہ کی توحید کے گواہ بن کر آئے، کریا کریا، بستی بستی، چوک چوک، شہر شہر، ہر دعوت پر، ہر موقع پر جو ملتا حضور میں توحید پلا دیتے۔ اس میں کی پہلی میخوار، توحید کا جام پینے والی پہلی عورت، قربان جاؤں ماں تیرے قدمین شریفین میں استعمال ہونے والی جوتی مبارک کے تلوے کی مٹی کے اوپر، اس کا نام ہے سیدہ طیبہ طاہرہ جناب خدیجہ، کہہ دو رضی اللہ عنہا۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جناب خدیجہ الکبریٰ، حضور آئے، دیکھا حضرت خدیجہ نے، کہتے اینچے نورست کہ دروت مشاہدہ میں نمائم، آقا آج تو میں آپ کی پیشانی کے اندر ایک نیا نور دیکھ رہی ہوں، قربان۔
یہ چے نور است کے در روح تو مشاہدہ میں نمائم، یہ کیا نور ہے جو میں آپ کی پیشانی میں دیکھ رہی ہوں؟ آمنہ کے لال نے فرمایا خدیجہ یہ نور نبوت منست، یہ میری نبوت کا نور ہے، بگو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سب سے پہلے 4 آدمیوں نے حضور پر کلمہ پڑھا، عورتوں میں سے سیدہ طیبہ طاہرہ جناب خدیجہ، بچوں میں سے امام عالی مقام حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ، غلاموں میں سے حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، اور جوانوں میں سے جو آج بھی ساتھ ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام الانبیاء نے توحید کا پیغام شروع کیا۔ حضرت جبل ابی قبیس پر چڑھے، یہ مدینہ کا مشہور پہاڑ ہے۔ آج کل مکہ مکرمہ کے اندر جہاں بادشاہوں کے محل بنے ہوئے ہیں یہی جبل ابی قبیس ہے۔ حضور یہاں کھڑے ہوئے، غور کرنا بھائی، فرمایا یا معاشر القریش، او قریشیوں کے قبیلے، ایک ایک قبیلے کو بلایا، بنی عدی، بنی تمیم، بنی ہاشم، ادھر آؤ میری بات سنو۔ سب آ گئے کہ کسی کو کبھی کچھ نہ کہنے والا پتہ نہیں کیوں بلا رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے 40 سال کی عمر تمہارے اندر گزاری ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، اس کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ میرا کردار کیسا ہے۔ سن رہے ہو؟ سب سے پہلے اپنے کردار اور کریکٹر کے متعلق بتایا، فرمایا میرا کردار کیسا ہے۔ میں نے گزشتہ دنوں میں کمنگرہ والی مسجد میں بیان کیا تو وہاں بھی کہا تھا اور آج بھی کہتا ہوں، یہ جو گھر میں بیٹھنے والی بیوی ہے نا، یہ بہت بڑا ترازو ہے مرد کے لیے۔ اس کو سارا پتہ ہوتا ہے کہ میرا خامد کیسا ہے، نیک ہے، برا ہے، شریف ہے، شریر ہے، اچھا ہے، غلط کار ہے، کیا ہے۔ بیوی کسوٹی ہے مرد کے لیے۔ میں نے سیدہ خدیجہ سے پوچھا کہ امی تیرا خامد کیسا ہے؟ کہتے ہیں عورت سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہوتی اپنے مرد کی۔ امی حضور کیسے تھے؟ تو میری ماں مجھے کہتی ہے محمد عمر، میں نے عرب کی کنواری لڑکی کی آنکھ میں اتنا حیا نہیں دیکھا جتنا محمد کی آنکھ میں حیا دیکھا۔ اور بلند آواز سے، اور بلند آواز سے، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ آج میں چوتھے ضلع میں جا کر اپنے آپ کو پیر کہلواؤں، اصل میرے کردار و کریکٹر کا علم میرے شہر والوں کو ہے۔ آج میں چھٹے ضلع میں جا کر لوگوں سے اپنی عزت کراؤں، اصل میرے کردار کا علم میری گلی والوں کو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کو کہا کہ بتاؤ میرا کردار کیسا ہے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، بتاؤ میں محمد کریم کیسا ہوں، میرا کردار کیسا ہے۔ تمام قریشی بیک زبان ہو کر جواب دیتے ہیں جوابنا کا مرارا، ہم نے آپ کا کئی مرتبہ تجربہ کیا، ما وجدنا کا الا صادقا او صدقا، آپ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک سچے ہیں، کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا، جھوٹ کا تصور نہیں۔ کوٹ دو جامع مسجد نقش بندی میں بیٹھ کر
فقیر سے اپنے آقا کی شان سننے والوں، پھر میرے محمد کریم نے فرمایا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ، پھر آؤ میری بات مان لو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ آپ بھی بولے نفع کا مالک کون؟ نقصان کا مالک کون؟ عزت دینے والا کون؟ ذلت دینے والا کون؟ بارشیں دینے والا کون؟ بارشیں روکنے والا کون؟ بلند آواز سے کہے موت کا مالک کون؟ حیات کا مالک کون؟ بیٹا دینے والا کون؟ بیٹی دینے والا کون؟ خواجہ غلام فرید سے فرماتے ہیں پیر پیغمبر باندھے تیرے تو مالک مختار، پیر پیغمبر باندھے تیرے تو مالک مختار، او گڑہاری کہیں نہ کام دی تیبن کون پچاویں پار، نیہی حشردہ رات کا بردی سرتے کڑکم باری بار، چوریوں جاریوں استغفار شالا بخش رب غفار۔ تو اللہ کا ولی کیا کہتا ہے؟ سارے کس کے دروازے سے مانگنے والے؟ اور حضرت کا ایک اور عجیب شعر ہے تو سرائقی، آپ بھی سرائقی ہے، حضرت فرمیندہ نے ایک ہے غلام فرید خواجہ فرماتے ایک ہے، ایک دی دم دم سکھ ہے، ایک ہے ایک دی دم دم سکھ ہے، نفع دا مالک ایک، نقصان دا مالک، عزت رحمن والا ایک، ذلت رحمن والا ایک، پوتر دیون والا ایک ہے، ایک دی دم دم سکھ ہے، ایک کو جائے دو کر جاتا او کافر مشرک ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ذات میں بھی اکیلے، خدا صفات میں بھی اکیلے۔ اللہ پاک نے حضور اکرم کو اپنی توحید کا گواہ بنا کر بھیجا دنیا میں، آئے شان والے پیغمبر سرکار دو عالم۔ کسی نے مزمم کہا، کسی نے جادوگر کہا، کسی نے گالیاں بکی، کسی نے پاؤں تلے کانٹے بچھائے، کل خون دینے والے خون کے پیاسے بن گئے۔ میرے آقا نے ایک ہی بات کہی کہ دستس طلب ندارم تا کام من براید، یا تن رسز جانا یا جان تن براید، میں جان دے سکتا ہوں لیکن اللہ کی توحید پہ سودا بازی نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں، یہ حضور کو جتنی تکلیفیں پہنچی ہیں عقیدہ توحید کے پرچار پر پہنچی ہیں۔ حضور نے فرمایا ہو نماز پڑھو اور آگے گالیاں کسی نے دی ہوں؟ بالکل نہیں۔ حضرت نے فرمایا روزہ رکھو، ماں باپ کا ادب و احترام کرو اور آگے کسی نے مذمم کہا ہو؟ ہرگز نہیں۔ یہ سب تکلیفیں حضور کو اس وقت پہنچی جب حضور نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، یہ اعلان کر لو زبان کے ساتھ اور تصدیق کرو دل کے ساتھ کہ اللہ ذات و صفات میں اکیلا ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ اس کے صفات میں کوئی شریک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی عقیدے پر رکھے۔